ایک حضرت انس کی روایت ہے بخاری کے اندر، بڑی پیاری ہے، اس سے فاتحہ کا ثبوت بھی ہے اس میں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہا کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں ام سلیم نے، ان کی ماں کا نام تھا ام سلیم، تو ایک مرتبہ ایسا کیا کہ روٹی کو باریک پیس لیا، جس کو ہم کہتے ہیں ملیدہ، اور اصلی گھی میں اس کو ملایا اور اس میں کچھ گڑ ڈال دیا۔ اس زمانے میں شکر مہنگی ہوتی تھی، گڑ سستے ہوتے تھے، تو گڑ بھی ڈال دیا تاکہ میٹھا ہو جائے، تو اب وہ روٹی کا ایک طرح سے کیا بن گیا، وہ حلوائی بن گیا، وہ اصلی گھی میں مل کر۔ اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں ڈال دیا اور کہا بیٹا انس جاؤ میری طرف سے رسول اللہ کو دے دینا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس بڑے خوشی خوشی آئے۔ حضرت انس چھوٹے تھے، وہ کہتے جب میری ماں رسول کو کچھ بھیجتی تو سب سے زیادہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی تھی کیا بات ہے، کہ آج حضور کو کچھ بھیجا ہے ہماری امی نے۔ تو حضور کے پاس پہنچے تو مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے اور 70 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے۔ اور پیالہ تھا اتنا سا، ایک آدمی کے برابر، کافی۔ اب وہ انس سوچنے لگے میری والدہ نے تو رسول کے لیے بھیجا اور یہاں اتنے سارے بیٹھے، اور حضور کی عادت ہے کہ سب کو دے کر کھاتے، تنہا نہیں کھاتے۔ تو مایوس ہو گئے حضرت انس، بہرحال آگے گئے، کہا سرکار میری ماں ام سلیم نے دیا ہے، کہا رکھ دے انس۔ حضرت انس کہتے میں نے پیالہ رکھا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آہا سبحان اللہ۔ یہی فاتحہ ہے، اور اللہ کے کلام سے یعنی قرآن سے جتنا چاہا، جہاں سے چاہا اتنی تلاوت فرمائی، جو چاہا آپ نے تلاوت کی، اپنے ہاتھوں کو پھیرا، کہا بے انس میرے بچے ہر صحابی کے سامنے اس کو رکھتا جا۔ پھر ایک صحابی کے سامنے پیالہ رکھا، وہ کھانے لگے تھا، وہ شرما رہے بھائی دوسروں کو بھی ملنا چاہیے، تو انہوں نے تھوڑا سا ایک نوالا لیا، انہوں نے کہا کھاؤ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، آہا سبحان اللہ۔ اور کھاؤ، شکم ہو شیر ہو کر کھاؤ، اور کھاؤ۔ حضور ابھار رہے، اب حضور کے کہنے پہ کھائے جا رہے کھائے جا رہے، کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا، خدا کی قسم اب ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ انس پیالہ دوسرے کے سامنے رکھ دو، پیالہ دوسرے کے پاس، ان سے بھی حضور کہتے کھاؤ کھاؤ، وہ بھی کھا رہے ہیں، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 70 سے زیادہ صحابہ سے گھوم کر پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب آخر میں، سب سے آخر میں حضور نے اس میں سے تناول کیا اور کہا انس دیکھ رہے ہو بچ گیا ہے، جاؤ اپنی ماں ام سلیم کو میری طرف سے دے دینا۔ انس کہتے قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، میں حیران ہو گیا، جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ حلوہ خور مولوی، ان کا پورا مسلک حلوہ خوری پہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ حلوہ کھائیں کھلائیں، ہم کو ان کے حلوہ کھانے یا حلوہ کھلانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پر پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی حلوہ خوری کو ثابت کرنے کے لیے دین میں تحریف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ حلوے کی محبت آدمی کو ایسے سر پر نہیں سوار ہونی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہ کرے۔ اس جھوٹے مولوی نے، اس لیپ ٹاپ بابا نے جو واقعہ بیان کیا رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے، صحیح بخاری کی روایت بنا کر کے، میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح بخاری کی وہ پوری روایت رکھوں گا اور لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنی حلوہ خوری کو جائز قرار دینے کے لیے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعریف کر دی۔ واقعہ کیا تھا اور اس نے اس واقعے کی کیا شکل بنا دی، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ پورا مسلک حلوہ خوری پر اور پیٹ پوجا پر منحصر ہے۔ یہ پورا مسلک ہی صرف کھانے پینے سے چلتا ہے نا، تو اپنی حلوہ خوری کو جائز قرار دینے کے لیے کیسے اس نے امام بخاری سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جھوٹ گھڑا ہے، بہتان باندھا ہے اور دین میں کیسی تحریف کی ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت، یہ صحیح بخاری میں 3 مقامات پہ یہ روایت موجود ہیں، تینوں مقامات میں کہیں پر بھی واقعہ اس طرح سے نہیں نقل ہوا ہے، واقعہ کچھ اور ہے۔ اس بندے نے اس کی پوری شکل بگاڑ دی ہے صرف اس لیے تاکہ اس کی حلوہ خوری کو، اس کے ناجائز عمل کو، اس کی بدعت کو سپورٹ مل سکے۔ وہ جو روایت صحیح بخاری کی ہے وہ آپ سامنے لگا دیں، میں لفظ بلفظ ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بات کیا ہے، اور یہ بندہ جو ہے اس کو کیسے اس نے بگاڑ کر کے، کچھ واقعہ کچھ اور تھا، اس کو صرف اپنے حلوہ خوری کے بدعت کو جواز دینے کے لیے کیسے اس نے بگاڑ کر کے اور کیا کر دیا۔ میں پہلے عربی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو اردو ترجمہ مصنف نے کیا ہے، کہیں بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے مصنف اس نے کیا ترجمہ کیا ہوگا، تو میں پہلے عربی میں جو ترجمہ ہے وہی میں کر دیتا ہوں۔ روایت ہے حضرت انس ابن مالک سے، وہ کہتے ہیں قال ابو طلحہ لام سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، حضرت انس ابن مالک ام سلیم کے بیٹے ہیں، ابو طلحہ ام سلیم کے شوہر ہیں، یعنی حضرت انس ابن مالک کی وفات کے بعد ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی تھی اور ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا تھا، تو ابو طلحہ انس ابن مالک کے سوتیلے باپ ہیں۔
کہہ رہے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 3578۔ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے جو بہت کمزور محسوس ہو رہی تھی، اعرف فیہ الجوع فهل عندک من شیء، میں نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو محسوس کیا ہے کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی کی آواز کمزور ہو گئی ہے، تو کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ قالت نعم، تو حضرت ام سلیم نے کہا ہاں، فاخرجت اقراسا من شعیر، تو انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي، تو انہوں نے کیا کیا، جو کی کچھ روٹیاں نکالی، اس کے بعد اپنا ایک دوپٹہ نکالا، اس دوپٹے میں وہ روٹیاں لپیٹ دی اور اس کو میرے ہاتھ میں چھپا دیا، ولاثتنی ببعضه، اور اس دوپٹے کا کچھ حصہ مجھ پر لپیٹ دیا، ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے وہ روٹی دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دی۔ یہ صرف روٹی تھی، سوکھی ہوئی روٹی تھی جس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے دوپٹے کے، اور کپڑے کا بعض حصہ حضرت انس کو لپیٹ دیا اور کہا جا کر کے رسول اللہ کو چھپا کر کے دیا کہ جا کر کے رسول اللہ کو دے کر کے آ جاؤ۔ قال، حضرت انس فرماتے فصحبت به، میں وہ لے کر کے روٹیاں اللہ کے رسول کے پاس گیا، فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ومعه الناس، اور کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، فقمت علیہم، تو میں نے یہ اب ٹھیک نہیں سمجھا کہ میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں روٹیاں میں اللہ کے نبی کو دوں، فقمت علیہم، تو میں کھڑا ہو گیا، فقال علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا، قال بطعام، کہا کیا کھانا دے کر کے بھیجا ہے؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے ان سے کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فانطلقت وانطلقت بین ایدیہم حتی جئت ابا طلحہ فاخبرتہ، اللہ کے رسول، یہ معاملہ مسجد میں نہیں پیش آیا، جو بندہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ مسجد میں نہیں پیش آیا، یہ ام سلیم کے گھر میں پیش آیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، سب لوگ کھڑے ہو گئے، وہ رسول اللہ چلے، رسول اللہ کے ساتھ سارے لوگ چلے، اور حضرت انس کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچا اور حضرت ابو طلحہ کو بتایا، فقال ابو طلحہ، تو ابو طلحہ نے کہا یا ام سلیم، اے ام سلیم، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، اللہ کے رسول تو لوگوں کو لے کر کے آ گئے، ولیس عندنا ما نطعمهم، اور ہمارے پاس اتنا کھانا تو نہیں کہ ہم ان کو کھلا دیں، فقالت اللہ ورسولہ اعلم، تو حضرت ام سلیم نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی رسول اللہ اگر لے کر کے آ رہے ہیں تو رسول اللہ کسی مقصد کے تحت لے کر کے آ رہے ہوں گے۔ فانطلق ابو طلحہ حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو طلحہ پھر چلے گھر سے نکل کر کے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، وابو طلحہ معه، اور اللہ حضرت ابو طلحہ بھی ان کے ساتھ تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر پہ آئے اور ام سلیم سے کہا ہلمی یا ام سلیم ما عندکی فاتت بذالک الخبز، تو کہا ام سلیم کو بلایا، کہا ہلمی یا ام سلیم، اے ام سلیم آؤ، ما عندکی، جو بھی تمہارے پاس ہے وہ لے کر کے آ جاؤ، فاتت بذالک الخبز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ روٹیاں لے کر کے آئیں، فامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففت واثارت ام سلیم عکتا فادمته، تو کیا ہوا، ام سلیم نے ان روٹیوں کا چورا کر دیا اور ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا، اس مشکیزے میں گھی وغیرہ رکھی جاتی تھی، تو اس چورے پر گھی گرا دی، حلوہ نہیں آیا ہے، ہاں اس کو بلا وجہ اس کو حلوے کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں، نہ گڑ کا ذکر ہے نہ شکر کا ذکر ہے، ذکر ہے کہ روٹی تھی، روٹیاں کیونکہ سوکھی تھیں تو سالن بنانے کے لیے اس کو نرم کرنے کے لیے کیا کیا، اس کے اوپر سے بھی میں بتاتا ہوں، گھی کا ذکر دوسری روایتوں میں موجود ہے لیکن اس روایت میں گھی کا ذکر نہیں ہے، عکا کا ذکر ہے، عکا کہتے ہیں ایسے مشکیزے کو جس میں گھی رکھی جاتی ہے، تو اس عکے کو نچوڑا اور اس میں جو گھی تھی اس کو روٹی کے اندر ملا دیا تو وہ ایک طرح کا سالن بن گیا، گڑ نہیں آیا میرے بھائی، حلوے کا ثبوت ادھر سے ملے گا ہی نہیں آپ کو کہیں پر بھی، پوری روایت میں صحیح بخاری میں 3 جگہ پر یہ روایتیں موجود ہیں، ترمذی میں روایت موجود ہے، مسلم میں روایت موجود ہے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، سنن دارمی میں روایت موجود ہے، کہیں پر بھی گڑ کا ذکر نہیں آیا، شکر کا ذکر نہیں آیا، تو حلوے کا ثبوت تو اس میں ملنے والا ہے نہیں آپ کو، تو بہرحال اس کو سالن بنا دیا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقولا، یہ دیکھیں یہ کذاب آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اتنا پڑھا، کہاں پر ہے بھائی،
قرآن میں سے جو رسول اللہ نے چاہا اتنا پڑھا. روایت کے الفاظ کیا ہے؟ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقولا. اللہ کے رسول نے کہا جو اللہ کے رسول جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. ایک مرتبہ ذرا پھر سے ویڈیو چلا دیں زید بھائی، دیکھیں انہوں نے کیسی تحریف کی اس کے اندر. ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر سے غور سے دیکھیں. نہ اس روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، نہ یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ نے قرآن پڑھا، نہ یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا. صرف اتنی بات ہے کہ رسول اللہ نے جو چاہا وہ کہا. اب یہ دیکھیے کیسے تعریف کر رہا ہے یہ بندہ. وہ ذرا سا آخر میں وہ لگائیں کہ کیا بول رہی ہے، ہاتھ اٹھایا اور قرآن جتنا چاہا اتنا پڑھا. تو مایوس ہو گئے حضرت انس. بہرحال آگے گئے، کہا سرکار میری ماں ام سلیم نے دیا ہے. کہا رکھ دے انس. حضرت انس کہتے میں نے پیالہ رکھا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. آہا سبحان یہی فاتحہ ہے. جھوٹ، اور پہلا جھوٹ، اللہ کے کلام سے پہلا یعنی جھوٹ. قرآن سے جتنا چاہا، جہاں سے چاہا اتنی تلاوت فرمائی. دوسرا جھوٹ، جو چاہا اپنے دوسرا تلاوت جھوٹ. کی، اپنے ہاتھوں کو پھیرا. کہا بے انس میرے بچے تیسرا جھوٹ، ہر ہاتھوں کو صحابی پھیرا. کے سامنے. یہ اپنا جو ان کا طریقہ ہے فاتحہ کرنے کا بغیر کسی ثبوت کے، کہ 3 جگہ پر صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، تینوں جگہ میں کہیں پر بھی یہ ثبوت نہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی کتنے جھوٹ اس نے بولے. اس نے پہلی بات تو اس پورے واقعے کو مسجد میں بتایا، مسجد میں یہ واقعہ ہوا نہیں. حضرت انس کی طرف یہ بات جو منسوب کر رہا ہے جھوٹا کذاب، کہ حضرت انس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوتا تھا جب اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ بھیجتے تھے. حضرت انس خوش ہوتے تھے، پر صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات نہیں موجود ہے. یہ پورا واقعہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس میں گڑ ڈالا، یہ اپنے حلوہ خوری کو ثبوت دینے کے لیے کہ جو کھایا وہ میٹھا تھا. کیونکہ بھائی اگر صرف روٹی اور گھی کی بات آ جائے گی تو ان کا حلوہ تو غائب ہو جائے گا. تو اس کو حلوہ خوری ثابت کرنے کے لیے اس میں بلا وجہ میٹھا لے آیا پوری حدیث کے اندر، حالانکہ میٹھے کا کہیں پر ذکر ہی نہیں موجود ہے، صرف روٹی اور گھی کا ذکر موجود ہے. اللہ کے رسول کہہ رہا ہاتھ اٹھائے اللہ کے رسول نے، روایت میں کہیں پر بھی نہیں موجود ہے. فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ. انہوں نے جیسے ہی سالن بنایا اس کو ڈالا گھی اس کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ کہہ رہا قرآن میں سے جو چاہا تلاوت کیا. قالا کا لفظ یہ نہیں ہے قالا کا لفظ. قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما شاء اللہ ان یقول. اچھا اس میں یہ تو حضرت انس نے نہیں بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا، لیکن جب دوسری روایتیں ہم دیکھتے ہیں نا تو دوسری روایتوں میں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا. سب سے پہلے ہم صحیح مسلم کی روایت دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا تھا. دیکھیے اس روایت میں مزید یہ وضاحت موجود ہے. پہلے میں عربی عبارت پڑھ لوں. دیکھیے کیا ہے، حدیث پوری حدیث لے کر کے آئیں. پوری حدیث حضرت امام مسلم نے یہاں پر ذکر نہیں کی. وقال فیہ، اور اس حدیث میں فرماتے ہیں فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ وسمع علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کھانے کے اندر ہاتھ رکھا. وسمع علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھا. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. ہاں یہ روایت اس میں وضاحت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھا تھا. اچھا اس ہی کی دوسری روایت جو مسند احمد میں بھی موجود ہے اور وہ صحیح روایت ہے. ان کو اگر تھوڑی بھی شرم حیا ہوگی ان کے لوگوں کو، جا کر کے اس مولوی کا گریبان پکڑو. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں پر آ کر کے اس بات کا جواب دے کہ صحیح بخاری میں یہ بات کہاں موجود ہے. اگر یہ بندہ آ کر کے اور یہاں پر جواب دے کہ اس نے جو صحیح بخاری کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا ہے، اگر وہ یہاں پر آ کر کے حوالہ پیش کر دے اور جیسا واقعہ اس نے بیان کیا ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا ہم انشاءاللہ فاتحہ کریں گے. آ کر کے یہاں پر ثابت کرے گی صحیح بخاری میں روایت کہاں پر موجود ہے. یہ واقعہ جو اس نے صحیح بخاری کا حوالہ دے کر کے ذکر کیا کیا واقعہ ایسا صحیح بخاری میں آیا ہے. دیکھیے یہ مسند احمد کی روایت ہے. کیا فرما رہے مسند احمد میں؟ دیکھیے اس میں اور وضاحت موجود ہے. کہتے ہیں فقالت ام سلیم ما صنعت یا انس. ام سلیم نے کہا انس تم نے یہ کیا کیا؟ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اثر ذلک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے پیچھے داخل ہوئے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حل عندکی سمن، کیا تمہارے پاس گھی ہے؟ قالت نعم قد کان منہ عندی اکتن حل عندکی سمن. دیکھیے کہیں پر بھی گڑ کا ذکر نہیں ہے نہ شہد کا ذکر ہے. حل عندکی سمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس گھی ہے؟ قالت نعم. اچھا انہوں نے اپنی طرف سے نہیں گھی ڈالی تھی. وہ واقعہ پورا کیسے بیان کرے کہ گھی ڈالی اور پھر اس کے بعد پورا حلوہ بنا کر کے رسول اللہ کو بھیجا. انہوں نے صرف سوکھی روٹیاں بھیجی تھیں. جب رسول اللہ واپس آئے تو رسول اللہ نے پوچھا حل عندکی سمن،
کیا تمہارے پاس گھی ہے؟ قالت نعم، تو حضرت ام سلیم نے کہا قد کان منہ عندی اکتن، میرے پاس ایک مشکیزہ ہے، اس میں گھی ہے، وفیہ شیء من السمن، اور اس میں تھوڑی بہت گھی ہے۔ قال فاتی بها، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو لے آؤ۔ قالت فجئتہ بها، تو میں اس کو لے آئی۔ ففتح رباطها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو بند تھا وہ کھولا۔ ثم قال بسم اللہ۔ اب دیکھیں یہ جو نظر بن انس والی روایت ہے، صحیح مسلم بخاری کی روایت میں تو صرف اتنا کہ رسول اللہ کو جو کہنا تھا کہا، اس میں یہ وضاحت نہیں کہ کیا کہا، لیکن قرآن کی تلاوت کا ذکر صحیح بخاری میں بھی نہیں۔ اور مسند احمد والی جو روایت ہے اس میں یہ وضاحت ہے کہ رسول اللہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا، رسول اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہم اعظم فیہ البرکہ، اللہ تعالیٰ اعظم فیہا البرکہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کو عظیم کر دے، برکت کو بڑھا دے۔ وضاحت بھی موجود ہے۔ پہلا جھوٹ تو اس بندے نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے قرآن پڑھا، جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ وضاحت مسند احمد کی روایت میں ہے۔ اور بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، میں خود چونک گئے، یہ میرے لیے خود بڑی تعجب کی بات تھی کہ بھائی یہ روایت کہاں سے بندہ لے کر کے آ گیا، اور ہم نے بھی صحیح بخاری پڑھی ہے، اتنی واضح روایت اگر موجود ہوتی فاتحے پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اہل حدیث فاتحہ نہ کرے۔ اہل حدیث تو ان لوگوں میں سے تو تھوڑی الحمدللہ کہ اس کو اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی جائے اور وہ اپنے مسلک کی وجہ سے انکار کر دے۔ اگر رسول اللہ سے فاتحہ کا ثبوت ہوتا تو سب سے زیادہ فاتحہ دینے والے انشاءاللہ تعالی اہل حدیث ہی ہوتے۔ دیکھیے حافظ ابن حجر نے خود یہ بات ذکر کی ہے کہ فی روایت النظر، حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ سعد ابن سعید کی روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس میں برکت کی دعا کی تھی، ودعا فیہا بالبرکتی۔ سعد بن سعید کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی تھی، اور حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں، فتح الباری کا اسکرین شاٹ ہے، وفی روایت النضر بن انس فجئت بها ففتح رباطها، نضر بن انس والی روایت میں ہے کہ میں لے کر کے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی نے اس کا بند کھولا۔ ثم قال بسم اللہ اللہم اعظم فیہا البرکہ، پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ بسم اللہ، اے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو عظیم کر دے، بڑھا دے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث کی شرح کرتے فرما رہے ہیں وَعُرِفَ بِهَذَا الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ وَقَالَ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَا، کہ مسند احمد کی جو روایت ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے جس میں حضرت انس نے فرمایا قال فیہا ما شاء اللہ ان یقول، کہ اللہ کے نبی نے وہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ کہیں، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خود اس حدیث کی شرح میں فرما رہے کہ صحیح بخاری میں گرچہ الفاظ نہیں مروی کہ رسول اللہ نے کیا کہے، بس ایک مجہول رکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ رسول اللہ کہیں۔ اس کی وضاحت مسند احمد کی روایت میں ہو گئی کہ رسول اللہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ ہاتھ اٹھائے تھے، نہ چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے، بلکہ رسول اللہ نے برکت کی دعا کری تھی، واضح ہی روایت میں۔ تو یہ اس کے بعد پوری روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ تم اجازت دو، تو 10 لوگ آئے، اور 10 لوگوں کے لیے اجازت ہو تو 10 لوگ آئے، پھر 10 لوگوں نے بیٹھ کر کے کھایا، پھر وہ چلے گئے، پھر 10 لوگ آئے، پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کے کھایا، پھر وہ چلے گئے، پھر 10 لوگ آئے، اس طرح سے 70-80 لوگوں نے کھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، لیکن اس پوری روایت سے کہیں پھر نہ فاتحہ کا ثبوت ملتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ حلوہ خور مولوی، یہ بندہ اپنے آپ کو بڑا محقق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے اس کی تقریروں میں دیکھا یہ کہ دوسرے بریلوی مولویوں پہ تان کرتا ہے کہ یہ بریلوی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی تحقیقی بات نہیں کی جاتی۔ یہ ان کی تحقیق ہے، یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ میں نے پوری روایت آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ دوبارہ سے یہ ویڈیو سنیں اور دیکھیں کہ حدیث کیا ہے، اور یہ بندہ صرف اپنی حلوہ خوری کو جواز بخشنے کے لیے یہ جھوٹا فریب مکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ رسول اللہ نے قرآن پڑھا، یہ بھی رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ رسول اللہ نے قرآن پڑھا، اور صاف صاف جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس نے تیاری نہیں کی ہوگی، روایت نہیں دیکھی ہوگی، جو صحیح بخاری کے حوالے سے اتنا بڑا ثبوت دے رہا ہے تو آنکھوں سے دیکھی ہوگی روایت نا۔ 3 مقامات پر یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، کہیں پر بھی اگر زید بھی ممکن ہوتا ہو آپ وہ یہ جو اقراسن ہے اس کو لکھ کر کے سرچ کریں گے صحیح بخاری میں، تو آپ دیکھیں گے کہ 3 روایتیں الگ الگ مقامات پر صحیح بخاری میں آئی ہیں۔ کہیں پر بھی کسی بھی روایت میں پڑھا کے لفظ نہیں ہے کہ پڑھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ،
اب دیکھیں پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب پھر سے دوبارہ اس کی کلپ سنیں اور دیکھیں کہ یہ کیسا فریب دے رہا ہے لوگوں کو اپنی بدعت کو جواز بخشنے کے لیے۔ ایک بار چلا دیں پھر سے زید بھائی ویڈیو، یہ ان کی پول کھل جائے اس سے۔ حضرت انس کی روایت ہے بخاری کے اندر، بڑی پیاری ہے، اس سے فاتحہ کا ثبوت بھی ہے اس میں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کہا کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں ام سلیم نے، ان کی ماں کا نام تھا ام سلیم، تو ایک مرتبہ ایسا کیا کہ روٹی کو باریک پیس لیا، جس کو ہم کہتے ہیں ملیدہ، اور اصلی گھی میں اس کو ملایا اور اس میں کچھ گڑ ڈال دیا۔ اس زمانے میں شکر مہنگی ہوتی تھی، گڑ سستے ہوتے تھے، تو گڑ بھی ڈال دیا تاکہ میٹھا ہو جائے، تو اب وہ روٹی کا ایک طرح سے کیا بن گیا، وہ حلوائی بن گیا وہ اصلی گھی میں مل کر۔ اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں ڈال دیا اور کہا بیٹا انس جاؤ میری طرف سے رسول اللہ کو دے دینا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس بڑے خوشی آئے۔ حضرت انس چھوٹے تھے، وہ کہتے جب میری ماں رسول کو کچھ بھیجتی تو سب سے زیادہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی تھی کیا بات ہے کہ آج حضور کو کچھ بھیجا ہے ہماری امی نے۔ تو حضور کے پاس پہنچے تو مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے اور 70 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے۔ اور پیالہ تھا اتنا سا، ایک آدمی کے برابر، کافی۔ اب وہ انس سوچنے لگے میری والدہ نے تو رسول کے لیے بھیجا اور یہاں اتنے سارے بیٹھے، اور حضور کی عادت ہے کہ سب کو دے کر کھاتے، تنہا نہیں کھاتے۔ تو مایوس ہو گئے حضرت انس، بہرحال آگے گئے، کہا سرکار میری ماں ام سلیم نے دیا ہے، کہا رکھ دے انس۔ حضرت انس کہتے میں نے پیالہ رکھا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آہا سبحان اللہ۔ یہی فاتحہ ہے، اور اللہ کے کلام سے یعنی قرآن سے جتنا چاہا، جہاں سے چاہا اتنی تلاوت فرمائی، جو چاہا اپنے تلاوت کی، اپنے ہاتھوں کو پھیرا، کہا بے انس میرے بچے ہر صحابی کے سامنے اس کو رکھتا جا۔ پھر ایک صحابی کے سامنے پیالہ رکھا، وہ کھانے لگے تھا، وہ شرما رہے، جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا ایک نوالا لیا، انہوں نے کہا کھاؤ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، آہا سبحان اللہ۔ اور کھاؤ، شکم ہو شیر ہو کر کھاؤ، کچھ بھی نہیں، اور اس طرح کی کوئی بات حضور نہیں۔ ابھار رہے، اب حضور کے کہنے پہ کھائے جا رہے کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا، خدا کی قسم اب ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ انس پیالہ دوسرے کے سامنے رکھ دو، پیالہ دوسرے کے پاس، ان سے بھی حضور کہتے کھاؤ کھاؤ، وہ بھی کھا رہے ہیں، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 70 سے زیادہ صحابہ سے گھوم کر پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب آخر میں، سب سے آخر میں حضور نے اس میں سے تناول کیا اور کہا انس دیکھ رہے ہو بچ گیا ہے، جاؤ اپنی ماں ام سلیم کو میری طرف سے دے دینا۔ انس کہتے قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، میں حیران ہو گیا، جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیں آپ پورے واقعے کو کیسے اس نے گڑھا ہے۔ صحیح بخاری میں زید میں نے ایک اور لنک بھیجی ہے، اس کو بھی لگا دیں، حجت اس پر تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ بولے کہ صحیح بخاری میں ہو سکتا ہے دوسری جگہ تفصیلات موجود ہوں۔ جو صحیح بخاری میں مقررات یہ 4 مقامات پر آئی ہی حدیث، یعنی امام بخاری الگ الگ حدیثوں کو، ایک ہی حدیث کو الگ الگ ابواب میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ الگ الگ استدلال کے اس کے اندر ہوتے ہیں تو ثابت کرنے کے لیے، تو یہ میں نے ایک لنک دی ہے زید بھائی، اس میں چاروں جگہوں پر وہ حدیث کہاں کہاں صحیح بخاری میں آئی ہے وہ موجود ہے، ایک مرتبہ وہ بھی لگا دے زید بھائی، حجت تمام ہو جائے اس کذاب آدمی پر۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، یہ سارے بدعتی کیا ہوتے ہیں نا، یہ پہلے دین گڑھ لیتے ہیں، یہ حلوہ ایسا نہیں کہ اس حدیث کو دیکھ کر کے انہوں نے حلوہ خوری شروع کی، حلوہ خوری تو انہوں نے اپنی شہوتوں کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنی لذتوں کو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے شروع کی۔ یہ پہلے عمل گڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دلیلیں تلاش کرتے ہیں اور اس طرح سے دلیلیں لے کر کے آتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی 3578، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس اتنی سی بات ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقولا، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہیں پر بھی نہ قرآن کا ذکر ہے نہ تلاوت کا ذکر ہے، اگر تلاوت ہوتا تو قالا نہیں ہوتا، تلا ہوتا، کہنے میں اور تلاوت کرنے میں فرق ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قرا ہوتا کم سے کم کہ رسول اللہ نے پڑھا، لیکن نہ اس میں قرا کا لفظ ہے نہ تلا کا لفظ ہے، اس میں قالا کا لفظ ہے۔ دوسری جگہ پر یہ روایت آتی ہے 422، اگلی حدیث جو 422 ہے وہ بہت مختصر روایت لائے ہیں، اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صرف اتنی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ پڑھے۔ تیسری جگہ پر یہ روایت آئی ہے 5381 میں، 5381 اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے، ما شاء اللہ ان یقول ثم قال فیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقولا، اس میں بھی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور چوتھی جگہ پر یہ روایت آئی ہے 5450 میں، اس میں اس پورے واقعے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا یہ بات آئی نہیں، بس اتنی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا، 10 کر کے لوگوں کو کھلایا، یہاں تک کہ 40، اس میں 40 کا لفظ آیا۔ اور حضرت انس نے فرمایا تو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا کہ اس میں کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ پوری روایت، اچھا ایک اور آگے روایت آئی ہے 6688 میں، ثم قال فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ یقول،
सेकंड लास्ट लाइन है देखिए, तो जितनी ये चारों रिवायतें मौजूद है, मैं खुद ने मैंने बहुत एहतियात किया और मैंने तलाश किया कि शायद कोई रिवायत ऐसी हो इसके अंदर कि मुझको यकीन नहीं था, कि मुझे पता है कि आदमी मक्कार है, कज्जाब है, झूठा है, लेकिन इतना मुझको मतलब इतनी सी खुशगुमानी थी कि भाई कितना भी बड़ा झूठा होगा, इतना थोड़ी होगा कि सही बुखारी में इतना बड़ा एक वाक़या अपनी तरफ से गढ़ करके पूरा डाल देगा। लेकिन अफसोस कि मेरी जो खुशगुमानी थी वो खुशगुमानी ही साबित हुई। इस बंदे ने एक पूरा वाकया अपनी तरफ से गढ़ करके कुछ का कुछ बना करके उसको इमाम बुखारी की तरफ भी मंसूब कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब कर दिया। अब भी अगर किसी बरेलवी की आंख नहीं खुलती है कि तुम्हारे मौलवी तुम्हारे साथ ये क्या कर रही है, बेवकूफ बना रहे हैं तुमको तुम्हारे मौलवी, और हम ये नहीं कहते हमारी बात सुनो, हम ये कहते हैं अपने मौलवियों से जाकर के पूछो, अंधभक्त मत बन जाओ कि जो मौलवी जुब्बा कुब्बा साफा पहन करके आकर के कुछ भी पकड़ा करके चला जाए ले लो। छोटे छोटे सामान खरीदने के लिए तहकीक करते हो, दीन तुम्हारी दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया है, थोड़ा सा तो तहकीक करो। इन मौलवियों को तुमने छूट दी हुई है कि तुम सवाल नहीं करते, तुम क्रॉस चेक नहीं करते, तुम पूछते नहीं, तुम जाकर के तुमको हदीसों से दूर कर दिया है, तुमको बोलते हैं हदीसे जंगल है, हदीसे आगे, आम आदमी हदीसे नहीं सुन सकता है। ये तुमको इसीलिए हदीसों से दूर करते हैं ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। और आज कम से कम इल्म का दौर है मेरे भाइयों, अब तो अपनी आंखें खोलो, ये इल्म का दौर है। अब तो ऐसा भी नहीं है, पुराने लोगों के पास चलिए उज़र हो सकता था कि भाई हमारे पास किताबें मौजूद नहीं इसलिए मौलवी जो बोलता है मान लेते हैं। अब तो सारी चीजें आपके हाथों में मौजूद है, आपके मोबाइल में, आपकी स्क्रीन में आ सकती है। ऐसे इल्म तहकीक के दौर में ऐसे मौलवियों को खुली छूट मत दो, लगाम लगाओ इस पर। और इस मौलवी साहब से भी मैं कहता हूं, ये मौलवी है भी नहीं गालिबन, इससे भी मैं कहता हूं कि भाई आप बरेलवियों के बड़े मुहक्किक बनते हैं, दूसरे मौलवियों पे बड़ा तान करते हैं, आए यहाँ पर हमारी स्ट्रीम में तशरीफ लाएं और ये बताएं हमको ढूंढ करके वाकया कि सही बुखारी में ये जो वाकया आपने बयान किया, ये सही बुखारी में क्या मौजूद है। इनकी खुली दावत है इंशाअल्लाह ताला, ये वीडियो बनेगी, कल अपलोड होगी। जो हजरात इस मौलवी को जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप बाबा, तो ये तो भाई लैपटॉप भी यूज करता है, इसको तो अभी उज़र भी नहीं हो सकता है, तो इसको यहाँ पे स्ट्रीम में लेकर के आए और इसको बोले कि भाई ये तुमने फातिहा को जो सबूत दिया है, सही बुखारी की तरफ एक वाक़े को मंसूब किया है, साबित करो कि कहाँ पर सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, साबित करो, इसको लेकर के आओ कल यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। लाइन मैं पेश करना चाहता हूँ कि भाई इन लोगों को किताब में हलवा ढूंढने की क्या जरूरत है। भाई इनका काम किताब में हलवा ढूंढना नहीं है, कढ़ाई में ढूंढे। ये किताब में हलवा ढूंढने के बजाय इनकी जो अपनी मखसूस स्टाइल है, कढ़ाई में हलवा ढूंढे। अच्छा मान लीजिए बुखारी शरीफ की हदीस में हलवा का जिक्र होता भी, तो उससे शबे बारात का हलवा कहाँ से साबित हो गया है, किसी मखसूस दिन का हलवा कहाँ साबित हो जाता, या किसी इबादत और सवाब की नियत से कहाँ हलवा साबित हो जाता। अगर हलवा हो भी साबित, भाई कोई मसला नहीं, अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे खाने खाए, बहुत सारे खानों का जिक्र है रसूलुल्लाह की हदीसों में, पानी का जिक्र है, नबीज का जिक्र है, बहुत सारी खाने पीने की चीजों का जिक्र रसूलुल्लाह की हदीसों में मौजूद है। मगर उससे ये कहां साबित हो जाएगा कि किसी मखसूस इबादत के लिए, किसी सवाब के लिए, किसी अज्र के लिए उस चीज को उस खास अंदाज में किया जाए जैसे आप करते हो। तो मैं फिर वो लाइन दोहराऊंगा कि आप लोग हलवा कढ़ाई में ढूंढो, किताब में मत ढूंढो। किताब जब ये हार जाते हैं किताबों में, पहले ये असल में क्या है ना, ये बरेलवी छोड़ करके जा रहे हैं सब इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, तो हलवा कम हो रहा है ना। तो जब हार जाते हैं तब आखिर में ये भी बोलते हैं कि हमारा हलवा कढ़ाई में है, किताब में नहीं है। लेकिन एक तबका समझ में आता है उसको कि ये भाई ये दलील नहीं चलेगी कि हमारा हलवा कढ़ाई में, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, तो इस तरह से झूठ गढ़ना पड़ता है इनको एक तबके को मुतमईन करने के लिए। ये वीडियो बरेलवी लोग शेयर कर रहे हैं हर जगह पर, ये बरेलवी लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं बड़े फख्र से कि देखो हम हलवे की दलील लेकर के आ गए, और इतनी नहीं समझे कि भाई एक मर्तबा खोल करके देख लो कि जो तुम्हारे हलवे की जो दलील दी जा रही है वो हलवा वाकईतन वहां पर हलवे का जिक्र मौजूद भी कि नहीं मौजूद है। बस अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ कर सकते हैं, और क्या ही कहा जा सकता है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि i+TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, i+TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? i+TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, I support i+TV। मैं i+TV के साथ हूं।